बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो लेसन है वो है खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत। खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत, ये हमारे पास है जी पेज सफ़र नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 आप सब बच्चे अपना ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अमूमन कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं होता। जाने अनजाने में इंसान से गुनाह सरजद हो जाते हैं। कामिल मोमिन वही होता है जो कोई भूल या गुनाह सरजद होने के बाद अल्लाह ताला के खौफ से डर जाता है और अपनी गलतियों पर माफ़ी तलब करता है। इंसान को जब ये एहसास होता है कि इस गलती की अल्लाह ताला आखिरत में मुझे सज़ा देगा, तो अल्लाह ताला का खौफ दिल में बैठा लेता है। इसका नाम खशियत इलाही है और फ़िक्र आखिरत है। मानी व मफ़हूम। खशियत के मानी खौफ के हैं और खशियत इलाही से मुराद अल्लाह ताला का खौफ है। खशियत इलाही दिल की एक ख़ास कैफियत का नाम है। अल्लाह ताला का ऐसा खौफ जिसमें मोहब्बत और एहतराम का अंसर भी शामिल होता है। अल्लाह ताला का ऐसा खौफ जो अल्लाह ताला के कुर्ब, बख्शिश और रहमतों के हसूल का बाइस बने, ना कि वो खौफ जो अल्लाह ताला से दूर कर दे। मोमिन के दिल में खशियत वो शम्मा है जिसकी रोशनी की बदौलत वो खैर व शर में फ़र्क कर सकता है। यही खौफ और डर अगर आखिरत और क़यामत के दिन का हो तो उसे फ़िक्र आखिरत कहा जाएगा। अहमियत। खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत दीन इस्लाम में एक मरकज़ी मुकाम रखते हैं। कुरान में हदीस में इन पर ज़ोर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने हयात मुबारका भी इन अमूर से भरपूर थी। खशियत इलाही को अल्लाह ताला ने ईमान वालों की निशानियों में से एक करार दिया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़दतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तर्जुमा। मोमिन तो बस वही है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जब उन पर इस अल्लाह की आयात तलावत की जाती हैं तो ये आयात उनके ईमान को बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। दूसरे मुकाम पर इरशाद बारी ताला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। तर्जुमा। और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो बाग होंगे। हदीस मुबारका में भी बारहा खशियत इलाही की फजीलत व अहमियत बयान की गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिस शख्स ने अल्लाह ताला का जिक्र किया और फिर खशियत इलाही की बिना पर इसकी आंखों से इस कदर अश्क कहते हैं आंसू, अश्क रवां हुए कि वो ज़मीन तक पहुंच गए, तो इसे रोज़े क़यामत अज़ाब नहीं दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम है कि मैं अपने बंदों में दो खौफ और दो अमन इकट्ठे करूँगा। अगर इसने दुनिया में मुझसे खौफ रखा तो मैं इससे क़यामत के दिन अमन दूंगा, और अगर दुनिया में मुझसे बेखौफ रहा तो मैं इसे क़यामत के दिन खौफ दूंगा। उसवा हसना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में खशियत इलाही और आखिरत की फ़िक्र के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर क्या कोई पाकीज़ा, मासूम और महबूब हस्ती होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात तख्लीक फरमा दी, जिनकी शान में कुरान मजीद उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने को ए महबूब कहकर मुखातिब किया, यानी जो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा प्यारा और महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी खशियत इलाही से लबरेज था। लबरेज यानी भरा हुआ, ठीक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और नमाज में तवील क़याम, रुकू और सजदा किया। साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे पहले कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते नहीं देखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह भेजता है कि किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को डराने के लिए इन निशानियों को भेजता है। जब तुम इस किस्म की कोई चीज़ देखो तो अल्लाह के जिक्र, इससे दुआ और इस्तिग़फ़ार की पनाह में आओ। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए साहबा किराम
بھی خشیت الہی کا بہترین نمونہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق، یہ صدیق اکبر لکھا ہوا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق ہے یہ، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خشیت الہی کے تحت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ صدا بلند ہوئی کہ سوائے ایک شخص کے سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک روز سورۃ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے. جب وہ آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، یعنی کہ جب نامہ مال کھولے جائیں گے تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی، یعنی ہچکی بار بار لگنا شروع ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خشیت الہی نے اس قدر عاجز بنا دیا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو اتنا روتے کہ دھاڑی مبارک بھیگ جاتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نماز کے اوقات میں چہرے مبارک کا رنگ بدل سا جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، یعنی کہ جسم خوف سے جسم پر بہت زیادہ خوف آ جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے. جب کوئی پوچھتا تو فرماتے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سائڈ بلاک پہ آ جائیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے رنگت خشیت الہی کے باعث زرد ہوتی ہے اور رو رو کے آنکھیں چندیائی ہوتی ہیں اور ہونٹ پر مسردہ رہتے ہیں، یعنی کہ بہت خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید فرمایا خشیت الہی ایک ایسا راستہ ہے جسے اپنائے بغیر کسی نے اپنے رب کو نہیں پایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ایمانی و روحانی اثرات. خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کی زندگی میں بے شمار اثرات مرتب کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں. خشیت الہی اور فکر آخرت سے سرشار انسان اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے. اسے اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر علم سے واقف ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اس بات سے بھی واقف ہوتا ہے کہ بروز قیامت میرے ہر عمل کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو سزا و جزا ملے گی. اس لیے وہ اپنی اس دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا تو وہ یقینی طور پر نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور برے اعمالوں سے نفرت کرنے لگتا ہے. یوں اس کے اعمال اور اخلاق سنور جاتے ہیں. اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان مصائب پر صبر و تحمل کرنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا اجر ملے گا. اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان کے دل میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے اور اخروی زندگی کے لیے خزانہ بنتا رہتا ہے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. جب انسان کے دل میں خشیت الہی ہو تو وہ اپنے تمام فرائض دیانتداری سے پورے کرتا ہے. اس لیے ہمیں فکر آخرت کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے. دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس میں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور برے اعمال سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت کی کامیابی اور سعادت حاصل کر سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتے ہیں مشق کے اوپر. مشق کے سوال نمبر 1 ہے مناسب ترین جواب پر درست کے نشان لگائیں. خشیت کے معنی ہے خوف. خشیت الہی کے سلسلے میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے انعام ہے 2 باغ. خشیت الہی اور فکر و آخرت انسان کے مصائب پر صبر تحمل کا درس دیتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں صبر کا اجر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مختصر سوالات کے اندر خشیت الہی کا معنی و مفہوم. تو اس کا معنی مفہوم آ جائیے جس کے اندر جو معنی و مفہوم کی صفحہ نمبر 31 پر معنی و مفہوم کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے. یہ والا پورا کا پورا آئے گا. ٹھیک ہے. یہ والا پورا کا پورا پیراگراف. خشیت کے معنی خوف کے ہیں سے لے کر فکر آخرت کہا جاتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی.
اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر، خشیت الہی اور فکر آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 32 پہ آ جائیے، تو آپ لوگوں کے پاس ٹاپ پر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ترجمہ: مومن تو بس وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. خشیت الہی اور فکر آخرت کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر صفحہ نمبر 33 پر ٹاپ پر فرسٹ لائن کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خشیت الہی کے تحت اکثر فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ صدا بلند ہوئی کہ سوائے ایک شخص کے سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پر، خشیت الہی سے مسلمانوں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ ایمان و روحانی اثرات اس والے ایک ٹاپک کے اندر آخری والی جو پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ، ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ، اس کے دل پر پختہ ایمان میں پختہ کرنے سے انسان کے دل میں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے. انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے اور اخروی زندگی کے لیے خزانہ بنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ جو آ جاتے ہیں تو لانگ پر تفصیلی سوالات کے اوپر. خشیت الہی فکر آخرت سے کیا مراد ہے؟ نیز اہمیت قرآن مجید کی روشنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. ٹھیک ہے، آپ نے معنی و مفہوم سے سٹارٹ کرنا ہے. پہلے معنی و مفہوم والا بھی آ جائے گا اور یہ جو اہمیت ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا یہاں تک. ٹھیک ہے، اس وقت حسنہ والے ٹاپک سے اوپر سارا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پھر ہے جی دوسرا خشیت الہی فکر آخرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر یہ والا سارا کا سارا لکھیں گے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے کر یہاں تک. یہ سیکنڈ لانگ کا آنسر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں خشیت الہی اور فکر آخرت کی بدولت انسان کی صحت پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بیان کیجیے. ٹھیک ہے، یہ اثرات یہ یہاں سے شروع کریں گے، اثرات ٹاپک یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں پر ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اثرات ہیں اس کے سارے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.